وفاق المدارس کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پورے معاملے کو تحقیقی انداز میں پیش کیا اور ایک خط لکھا اور اس میں اس پورے معاملے کی وضاحت کی. وہ آن دا ریکارڈ ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب جو بھی اس کمیٹی میں تھے، انہوں نے بھی اس بات سے رجوع کیا اور کہا کہ میں تو لاعلم تھا کہ جس میں آپ اوروں کو بھی خوش کرنے کے لیے، اوروں کو اپنا پیٹی بند بھائی بنانے کے لیے ان کے حوالے لکھیں. اب کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ علماء کے سامنے دغابازی سے کام لیا گیا اور ان کو اپنے اعتماد میں لے کر ایک متفقہ ترجمہ قرآن کے نام سے ایک ترجمہ شائع کیا، اور اس میں جس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس، یعنی اس میں روافظ کی کتابوں کے حوالے دیے گئے اور ساتھ ہی بخاری کا بھی حوالہ دے دیا گیا، اصول کافی کا بھی حوالہ دے دیا گیا. اب کچھ روافظ کی کتابیں ہیں، کچھ اہل سنت کی کتابیں ہیں. اب سادہ لو عوام وہ نہیں جانتے اصول کافی کن کی ہے، وہ نہیں جانتے صحیح بخاری کیا ہے. اب وہ جب تحقیق کرے گا، جب اس کتاب میں جائے گا، اس کے نظریات بدل جائیں گے. یہ کچھ عرصہ پہلے پھر وہ علماء جن کو اس کمیٹی میں بٹھایا گیا، ایک ایک کر کے تمام علماء نے اس ترجمے سے براعت کا اظہار کیا. وفاق المدارس کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پورے معاملے کو تحقیقی انداز میں پیش کیا اور ایک خط لکھا اور اس میں اس پورے معاملے کی وضاحت کی. وہ آن دا ریکارڈ ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب جو بھی اس کمیٹی میں تھے، انہوں نے بھی اس بات سے رجوع کیا اور کہا کہ میں تو لاعلم تھا. قاری حنیف جلندھری ایک ہمارے جنرل سیکرٹری وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سب سے بڑا بورڈ جو وفاق المدارس ہے، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی اس سے رجوع کیا. اور کئی علماء جنہوں نے براعت کا اظہار کیا، وہ متفقہ ترجمہ قرآن کے نام سے، وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ امت میں اس طرح کی باتیں نشر کرنا اور اس طرح کی باتیں پھیلانا جس سے انتشار پھیلے. بھی اور تراجم کم ہیں، کتنے ترجمے ہیں، کسی ایک ترجمے پر اتفاق کر کے اس کو متفقہ ترجمہ قرآن کے نام سے شائع کر دیتے. تمام مکاتب فکر کسی ایک ترجمے پر متفق ہو جاتے اور اس کو شائع کر دیتے، تمام کی تصدیقات اس میں موجود ہوتی. مارکیٹ میں اس طرح کی نئی چیز لانے کی ضرورت کیا تھی کہ جس میں آپ اوروں کو بھی خوش کرنے کے لیے، اوروں کو اپنا پیٹی بند بھائی بنانے کے لیے ان کے حوالے لکھیں، یا ان کے نظریات کی نشر و اشاعت ہو، یا ان کے جو مذہبی چیزیں ہیں ان کی نشر و اشاعت ہو. اس کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال طرح طرح کے فتنے ہیں، کن فتنوں کو ذکر کیا جائے اور کن فتنوں کو چھوڑا جائے. قدم اٹھائیں تو فتنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو سلامتی نصیب فرمائے، ہماری خارجہ پالیسی اس کو مضبوط فرمائے، اور ہماری داخلہ پالیسی اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی مضبوط فرمائے، اور بھی جتنے مراحل ہیں اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی